السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، ظہر کی نماز میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے 4 رکعت، بی 17 رکعت، سی 12 رکعت، ڈی 7 رکعت۔ اور ماشاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیے تھے۔ صحیح جواب ہے سی 12 رکعت۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے فرحہ بانو سمو، محمد طارق اعظمی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں میرے چینل دینی جانکاری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اسی طرح کی ویڈیو میں ڈیلی ڈالتے رہتی ہوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ آپ کے آپشن: اے بغداد، بی ترکی، سی عرب، ڈی مصر۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے بغداد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد شریف بھیجا اور آپ کو خرچ کرنے کے لیے 40 دینار دیے، جو آپ کی ماں نے آپ کی صدری میں چھپا دیے تھے۔ مگر یہ وصیت کی، کیسا بھی موقع آئے ہمیشہ سچ ہی بولنا۔ آپ لشکر کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ڈاکو آپ کے پاس آ کر پوچھتا کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو آپ فرماتے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری صدری میں سل دیے گئے ہیں۔ مگر آپ کی بات سن کر ہر ڈاکو یہی سوچتا بچہ ہے، شاید تفریحاً کہہ رہا ہو۔ یوں ہی سب سے آخر میں جب ڈاکوؤں کا سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہی سوال کیا تو آپ نے اس کو بھی یہی بتا دیا۔ اب جب آپ کی صدری کھولی گئی تو وہاں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، جب تمہاری ماں نے اسے چھپا دیا تھا تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر آپ فرماتے ہیں، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، لہٰذا میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار، جس کا نام احمد بدوی تھا، زاروں قطار رونے لگا۔ ایک ماں کی بات اس بچے سے نہیں ٹالی گئی، اور ایک ہم ہیں اپنے رب کی کتنی باتوں کو ٹالتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اس کا پورا گروہ بھی تائب ہو گیا اور سارا مال قافلے والوں کو لوٹا دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اور تقریباً 500 سے زیادہ یہودی و نصارہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب محی الدین پڑھنے کی وجہ آپ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ننگے پیر جمعے کے دن جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ مجھے ایک بہت کمزور شخص ملا جو اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی، میں نہایت کمزور ہوں، تم مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دو۔ میں نے جیسے اسے ہاتھ دے کر اٹھایا، وہ تندرست ہو گیا اور خوبصورت شکل ظاہر ہوئی۔ اب اس نے کہا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں۔ میں ایسا ہی کمزور تھا جیسا مجھے آپ نے دیکھا، مگر رب نے آپ کی وجہ سے مجھے زندگی بخشی۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں، پھر میں وہاں سے جامع مسجد پہنچا، نماز پڑھی۔ اس کے بعد لوگ ہجوم در ہجوم، بھیڑ کی بھیڑ چلے آتے ہیں، اور ہر کوئی یا شیخ محی الدین کہہ کر پکارتا ہے۔
حالانکہ اس بات کا ذکر اب تک میں نے کسی سے نہ کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اب اس سے محبت رکھو اور آسمان میں ندا کر دو، فرشتے بھی اس سے محبت رکھیں، پھر آ کر اسی طرح زمین پر بھی اعلان کر دو، اور اس طرح اس بندے کی مقبولیت تمام جہان میں پھیل جاتی ہے۔ آج ایسی مقبولیت کی جیتی جاگتی مثال میرے پیر سلطان حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکت آپ جہاں سے گزرتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے مخلوق ان کے دیدار کو عمر پڑتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ آپ کے آپشن: اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت آدم علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت شیس علیہ السلام۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گی، بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔